ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، فرمانے لگے قال حدثنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما افتتحنا تستر، جب تستر کا علاقہ فتح ہوا، تستر موجودہ فارس کا علاقہ، اس کو تستر کہا جاتا ہے، تو فرمانے لگے کہ جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ایک بند کمرہ، جب ہم نے اس کا تالا کھولا تو مال غنیمت انبار تھا، وہاں پر ایک تابوت پڑا ہوا تھا سونے کی تاروں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ایک تابوت سونے کی تاروں سے لپٹا ہوا۔ جس وقت ہم نے اس کو کھول کر دیکھا تو رجل میت، ایک شخص کا جسم اندر ہے۔ صحابہ فرمانے لگے بالکل تر و تازہ جسم ہے، ان کی رگوں سے خون ایسے چل رہا تھا جیسے زندہ بندے کا خون چلتا ہے۔ اب یہ ان الفاظ پر ذرا غور کرنا، جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس صندوق کو کھولا تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی تو مر گئے، اور مرے بندے کا خون تو نہیں چلتا، مردہ ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ نہ خون چلتا ہے، نہ سانس چلتی ہے، نہ نبض چلتی ہے۔ اور جو بالآخر وہ چیک کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی کی کوئی علامت باقی نہ رہی، اس وجہ سے یہ مردہ، اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی نہ کوئی ان کی نبض چل رہی ہے، نہ سانس چل رہی ہے، نہ ان کا خون چل رہا ہے۔ یعنی صحابہ کہنے لگے کہ وہ جسم تو سونے کی تاروں سے لپٹا ہوا ایک تابوت کے اندر ہم نے کھولا تو ان کی رگوں سے خون، تازہ خون ایسے چل رہا تھا، اور ہم نے چیک بھی کیا، گرم ان کا جسم تھا اور تازہ خون ان کا چل رہا تھا۔ شخص کون تھا؟ کتنی دیر ہوگی اس شخص کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے؟ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، اور ویسے تو اور بھی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن میں امام بہقی کے لکھے ہوئے الفاظ جو امام بہقی نے نقل فرمائے، یہ یاد رکھو کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے جو بعد کے اندر آپ نے انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان میں سے ایک اللہ کے پیغمبر تشریف لائے جن کا نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام۔ اس وقت کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، ظالم تھا، لوگوں کو کہتا تھا جو بھی اس کے پاس آتا تھا نا، اس کا قانون تھا کہ اس کو آگے پہلے سجدہ کرے گا اور پھر اس کے محل میں آئے گا۔ جو اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا تو اس نے گھڑا کھدوایا ہوا تھا، اس آگ کے اندر اس بندے کو ڈلوا دیتا تھا جو اس کو سجدہ کرتے اندر نہیں آتا تھا۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، بیت المقدس کا اس نے وہ حشر نشر کیا کہ 70,000 بنی اسرائیلی قیدی وہ پکڑ کر لے گیا اور ان کو جا کر غلام بنا کر قیدوں میں ڈال دیا۔ 70,000 بندہ بنی اسرائیل کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی، چند ایک بندے تھے جن کو اس نے اپنے قید خانے کے اندر، اپنے محل کے تہ خانے میں وہاں رکھا، باقیوں کو ادھر ادھر اس نے کام کاج کے لیے 70,000 بندہ بنی اسرائیل کا پکڑ کر لے آئے۔ اس کی سلطنت پھیل گئی روئے زمین پر۔ بادشاہ ایک دن رات کو خواب دیکھتا ہے تو صبح اٹھا، خواب بڑا ڈرونا اس نے دیکھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صبح اٹھا کے خواب بھی بھول گیا۔ اس نے بلا لیا علماء کو، خوابوں کی تعبیر کرنے والے کاہنوں کو، بادشاہ تو اس نے پیغام بھیجا، ان کو کہتا ہے میں نے رات خواب دیکھا ہے، مجھے خواب بھی بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ علماء نے کہا ہم تو تعبیر بتا سکتے ہیں، خواب تو تم نے بتانا ہے۔ ظالم جو ظاہری بات ہے سجدہ نہ کرنے والوں کو جو قتل کروا دے، تو اس نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے، خواب نہ بتایا یا خواب کی تعبیر نہ بتائی تو سب کو میں قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ کا حکم سرکاری سطح پر جاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام، پھر کبھی وقت رہا نا تو بچپن کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے وہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ اسی بادشاہ نے آپ کو بھوکے شیروں کے آگے بھی ڈالا۔ جس وقت آپ نے سجدہ نہ کیا تو شیر آ کر آپ کے پاؤں چاٹنے لگے، جب آپ کی عمر مبارک بھی تھوڑی تھی۔ پھر اس نے جلتی ہوئی آگ میں بھی ڈالا، تب بھی کچھ نہ ہوا، اس نے کنویں میں بھی پھینکوایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں بھی محفوظ رہے۔ ان کا بڑا لمبا قصہ ہے، بڑی
کئی کرامتیں حضرت دانیال علیہ السلام کی بچپن کے اندر ہی ہیں. کبھی وقت رہا تو اس موضوع کو پھر آپ قرآن نے ان کا نام نہیں ذکر کیا لیکن احادیث کے اندر ان کا ذکر بڑا طویل ملتا ہے. یہ حدیث سرکار نے بیان فرمائی ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا زمانہ تھا. وہ بادشاہ نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے, خواب نہ بتایا تب بھی ماروں گا, اگر تعبیر نہ بتائی تو تب بھی قتل کر دوں گا. لوگ پریشان ہیں, ایک دوسرے سے کہیں کہ یہ بڑی بات ہے, بادشاہ نے خواب دیکھا, غیب کون بتائے؟ جھوٹ بتائے گا تو تب بھی پھنسے گے کہ بادشاہ کہے گا میں نے یہ نہیں دیکھا. سچ کون بتائے گا؟ منوان کے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. چلتے چلتے بات جب پھیلی نا تو وہ جو تہ خانے کے اندر اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے, کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو وہ جو چوکی دار تھا نا, جب شور شرابہ ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام آپ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, بادشاہ نے خواب دیکھ لیا ہے, بھول گیا. وہ کہتا ہے خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ, نہیں تو سب کو قتل کروا دوں گا. تو آپ نے کہا کہ جاؤ بادشاہ کو جا کر کہو کہ میں تیرا خواب بھی بتاؤں گا, تیری تعبیر بھی بتاؤں گا. بادشاہ خوش ہوا. بڑے بڑے علماء تو بتا نہ سکے, بنی اسرائیل کا ایک قید کے اندر ایک جوان بتانا چاہتا ہے. وہ جو دروغہ تھا نا, اس نے اس کو کہا لگتا ہے کہ تو قید سے باہر آنا چاہتا ہے, لیکن یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے, تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہوئی نا اس نے تیرا سر اتار دینا ہے. چونکہ اللہ کے نبی تھے نا, انہوں نے کہا نہیں بات ادھر ادھر نہیں ہوتی, تم مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ, انشاءاللہ میں اس کو بالکل اس کا خواب سچ بتاؤں گا. وہ لے گیا. یہ بڑا طویل قصہ, میں وقت تھوڑا ہے, پھر وہ باقی دلائل پہ بیچ میں رہ جاتے ہیں. حضرت دانیال علیہ السلام گئے, کہنے لگے بادشاہ تو نے ایک خواب دیکھا رات کو, تو نے ایک دیکھا بت مورتی, اور اتنی بڑی مورتی تھی کہ او آسمانوں تک اس کا سر لگتا تھا. بادشاہ کہنے لگا ہاں دیکھا تو میں نے خواب یہیں سے تھا. فرمایا تو نے دیکھا کہ اس کا سر سونے کا ہے, اس کا سینہ چاندی کا ہے, پیٹ تانبے کا ہے, یہ ٹانگیں اس کی لوہے کی ہیں, پاؤں مٹی کے ہیں. بادشاہ کہنے لگا ہاں دیکھا مورتی کو اسی حالت کے اندر ہے. بادشاہ کو یقین ہونے لگا کہ یہ جوان میرا خواب جانتا ہے, خواب بھی جانتا ہے, خواب کی تعبیر بھی جانتا ہے. بڑا اس نے کہا بادشاہ بلا لے اپنے علماء کو, کاہنوں کو بھی بلا. جب وہ سب دربار کے اندر جمع ہو گئے نا تو آپ نے خواب شروع کیا نا, تو بادشاہ کہے ہاں ایسا ہی خواب دیکھا. یہ اللہ کی کرنی تھی نا, پہلے تو بھول گیا, جب آپ بتائیں تو اس کے ذہن کے اندر آئے کہ دیکھا تو یہی تھا. اس نے کہا پھر ایک چمکتا ہوا ہیرا وہ آیا اور مورتی کے ساتھ ایسے ٹکرایا. وہ اتنی بڑی مورتی جو سونے چاندی تانبے اور لوہے کی بنی ہوئی تھی, مضبوط. جب وہ ٹکرایا ہیرا اس کے ساتھ چمکتا ہوا تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک ریزہ ریزہ ہو گئی, زمین کے اندر بکھر گئی, اور ایک ہوا چلی اس کے ایک ایک پرزے کو وہ اڑا کر لے گئی. پھر وہ ہیرا ایسے گھومتا گھومتا صحرا کے اندر گیا, پھر اس کی روشنی پھیلنے لگی, اور اس کی روشنی اتنی پھیلی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, جنوب سے لے کر شمال تک ہر چیز اس نے روشن کر کے رکھ دی ہے. بادشاہ نے کہا ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی میں نے خواب دیکھا. اس نے کہا بادشاہ یہی تیرا خواب تھا؟ کہا یہی میرا خواب ہے. فرمایا یہ تیرا خواب ہے, سن اب اس کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ جو سونے کا, اس نے کہا یہ جو مورتی نا آسمان تک, اس نے کہا یہ تیری سلطنت ہے, دیکھ کہاں تک پھیلی ہے. اللہ نے تجھے کتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ تیری بادشاہت, تیری سلطنت دوسرے ممالک تک, وہ کہاں تک تیری سلطنت, یہ تیری قوت, وہ مورتی تیری سلطنت ہے. اس نے کہا وہ جو سونا تھا نا اس کا سر وہ تو ہے, اور جو نیچے والا حصہ نا تیرے بعد جو خلیفہ بنے گا نا تیرا بیٹا, وہ یہ چاندی. اس نے کہا جو تیسری سلطنت آئے گی نا وہ یہ تانبا, اور جو چوتھی سلطنت آئے گی نا اس نے کہا یہ لوہا ہے. اس نے کہا پانچویں سلطنت آئے گی تو وہ مٹی ہوگی, بالکل مٹی. اس نے کہا جو ہیرا آ کر تجھے ٹکرایا ہے نا, پانچویں سلطنت کے بعد اللہ ایک نبی کو بھیجے گا, وہ بتوں کے ساتھ ایسے ٹکرائیں گے اور ان کا نور پوری دنیا تک. اس نے کہا وہ کون ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ ہوں گے.
تو تیری سلطنت سے ایسے ٹکرائیں گے وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ حضور آئے بتوں سے ٹکرائے ہیں، حبل کو سرکار نے نیچے نہ گرایا، مولا علی کو کندھوں پر چڑھا کریں اور فرمایا نیچے گراؤ ہے۔ 360 بت اسی مکہ خانہ کعبہ کے اندر تھے، سرکار نے سب کو نکال کر باہر پھینکا ہے۔ وہی بت سرکار توڑنے کے لیے آئے، یہ کتنی دیر پہلے کی بشارت تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ وہی سعودیہ سب سے بڑا بت خانہ بنا کر اور خود ان کے سامنے لے کر تھال گما رہا ہے۔ یہ بھی ایک وقت آن پڑنا تھا مسلمانوں کے اوپر ہے، وہ سب سے بڑا بت خانہ بنا کر دیا انڈیا والوں کو کہ یہاں آؤ، یہاں پوجا کرو بتوں کی۔ وہی عرب جس کو سرکار نے بتوں سے پاک کیا، اور وہی عرب کے اندر دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ ان کو اپنے پیسوں سے بنا کر دیا، اور ان کے ساتھ مل کر اس بت کی عبادت پوجا کر کے ان کو کہا یہ لو تم بھی کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ اس دن مسلمان شرم سے ڈوب مرتا ہے کہ جن کو ہم اپنے عرب کی کہانیاں یہ سناتے تھے کہ ہمارے آقا مولا نے حبل نامی بت کو مولا علی کو اپنے کندھوں پر، حالانکہ سرکار کے کندھوں پر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا، سرکار نے مولا علی کو اپنے کندھوں پر چڑھایا۔ پھر پتہ ہے مولا علی کیا کہتے تھے؟ کہنے کہ سرکار آپ کے کندھوں پر چڑھا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا ہاتھ آسمانوں پر چھو رہا ہے۔ سرکار اجازت ہو تو آسمانوں کو ہاتھ نہ لگا لوں۔ فرمایا مارے دی لت تے تلوار، پھر حیدر کردار ایک وار وجہ تو حبل اتو انج زنجیر تو پھڑ کے تھلے سٹیا، انج کر کے پاش پاش کر دیتا۔ فرمایا 5ویں سلطنت کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ بتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور یہ جو ہیرا تھا نا جو صحرا کے اندر گیا تو مشرق سے مغرب تک اس کی روشنی پھیل گئی، اور پھر اس کی روشنی ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ اس نے کہا وہ دین آئے گا جو پوری دنیا پر پھیل جائے گا، پھر قیامت تک وہی دین باقی رہے گا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ کوئی کمال ہے۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ واپس اپنے شہر بنی اسرائیل کے اندر چلے جاؤ، یا میں آپ کو ایک خط لکھ دیتا ہوں، میرے علاقے میں جہاں مرضی گھومو تمہیں کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا، میں امان لکھ دیتا ہوں، حفاظت لکھ دیتا ہوں، یا تیسری آپشن یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہاں پر بیٹھ کر میں اپنی سلطنت کے اندر آپ کو شریک کرتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لیے اللہ نے بربادی تباہی لکھ دی ہے، وہ اب نہیں بچے گی، وہ برباد ہو جائے گی، لہٰذا میں واپس نہیں جانا چاہتا، اور رہا یہ کہ تم مجھے امان لکھ دو۔ اس نے کہا جو اللہ کی حفاظت کے اندر ہو کسی کی حفاظت کی ضرورت اس بندے کو نہیں ہوتی ہے، میں نہیں، تیری حفاظت کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو تیری تیسری آپشن ہے نا، میں یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں اور تیرے ساتھ بیٹھ کر، چونکہ وہ جب آپ اندر آئے نا تو چونکہ اس کا طریقہ کار تھا، جو بھی آتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام قید سے لائے گئے، دربار میں آئے تو سجدہ نہ کیا۔ بادشاہ نے کہا درباریوں کو اس نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس وقت ان کو کہا کہ جس رب نے مجھے تیرے خواب کو بتایا اور اس کی تعبیر کو بتایا، اس رب نے مجھے منع کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ اگر میں تجھے سجدہ کرتا وہ رب مجھ سے ناراض ہو جاتا اور مجھ سے وہ علم لے لیتا جو اس نے مجھے تیرے خواب اور تعبیر کے بارے میں بتایا تھا۔ بادشاہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں سجدہ کیا، اپنی سلطنت کے اندر شریک کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس کی سلطنت کے اندر جس وقت شریک ہوئے، مسلمانوں چلتے چلتے سلطنت حضرت دانیال علیہ السلام کو مل گئی، آپ کی حکومت آئی، وہ بادشاہ مر گیا، کھپ گیا۔ بعد کے اندر پھر زمانہ گردش کے اندر آیا تو پھر آپ کی قوم نافرمان ہونے لگی، جیسا کہ آپ نے بادشاہ کو کہا تھا کہ میری قوم کے لیے ہلاکت اللہ نے لکھ دی ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اور اللہ کے نبی کو ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، آپ کی قوم نافرمانی کرے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایسا ہوا، قوم نے نافرمانی کی، وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے ہیں۔ چونکہ ان کے بارے میں باتیں مشہور ہونے لگیں کہ یہ برکت والے ہیں، اور میں نے کہا نا وہ کبھی وقت رہا تو چونکہ اسی بادشاہ نے شیروں کے اندر بھی ڈالا تھا، وہ بچے، لوگوں نے ان کے جسم کو محفوظ کر لیا کہ یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے۔ وہ نا جب آپ اس دنیا سے جانے لگے نا تو چونکہ سب لوگ گمراہی اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اگر کوئی دفن کرے قبر کے اندر تو مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے دفن کروانا، چونکہ یہ نافرمان ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ دعا آپ نے اللہ سے مانگی۔ یہ مسلمانوں دیکھو یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اس کے بعد کتنا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ آیا، اس کے بعد سرکار کا زمانہ آیا،
آیا, سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے, اور حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا. اس وقت آپ نے ایک لشکر کو بھیجا تستر فارس کا علاقہ فتح کرنے کے لیے. یہی حضرت دانیال علیہ السلام جنہوں نے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے دفن فرمانا, کسی اور کے ہاتھوں سے دفن نہ فرمانا. ان کا جسم ویسے کا ویسے تر و تازہ ایک صندوق کے اندر تھا, لوگ ان کو معزز سمجھتے تھے. اسی وجہ سے صحابہ کہنے لگے جب سونے کی تاروں کو ہم نے کھولا نا تو دیکھا کہ ہم نے ایک اندر جسم ہے رجل میت, لیکن ہاتھ لگا کر دیکھا کہ رگوں کے اندر تازہ خون چل رہا تھا. انہوں نے جب کھولا تو وہ کہنے لگے کہ ان دراسی مصحف, اسی تابوت کے اندر ان کے سرانے پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی. جب کتاب کو کھول کر دیکھا تو وہ اس کی زبان صحابہ کی نہ تھی, وہ عبرانی تھی. صحابہ عربی جانتے تھے. معاملہ بڑا عجیب ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور وہ مصحف ایک ساتھی کے ہاتھ کہا کہ یہ مدینہ منورہ لے جاؤ, امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کو کہو کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ہم نے علاقہ فتح کر لیا, وہاں ہمیں ایک شخص کی میت ملی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ تازہ میت ہے, خون چلتا ہے ان کی رگوں کے اندر. یہ مصحف, یہ کتاب ان کے سرانے پڑی ہوئی ہے اور سونا چاندی بالکل. یہ نا میں نے کہا طویل قصہ ہے. ان کے سرانے کے اوپر وہ گلے پڑے ہوئے تھے, اس کے اندر درم تھے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ادھار ان سے درم لینا چاہتا ہے وہ لے لے, لیکن واپس لٹا کر ان میں ڈالے, جو واپس نہیں لٹائے گا برس کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہاں سے لوگ لے جاتے تھے, واپس لے آتے تھے, جو نہیں لے کر آتا تھا بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا. وہ دانیال علیہ السلام کی ہی کرنسی تھی اور وہ آپ کا ہی خزانہ تھا. ساری صورتیں لکھ دی حضرت عمر کو. آپ نے صحابہ کو بلایا, فرمایا یہ کتاب ہے, کوئی بندہ جو اس کتاب کو جانتا ہو یا اس کی زبان کو جانتا ہو. تو کہنے لگے جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کیا تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کہا انا اول رجل من العرب قرأت مثل ما اقرأ القرآن. اس نے کہا میں عبرانی زبان ایسے ہی جانتا تھا جیسے میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں. جب اعلان ہوا کون اس کو پڑھ کے بتائے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہو. فقلت لأبي العالیہ, تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا اس کے اندر ہے کیا. انہوں نے کہا فقال سیرتکم, اس کے اندر آپ کی سیرت, و امورکم, اور آپ کی سلطنت کے وہ کچھ معاملات اس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تعلیمات دی ہیں, و دینکم, اور تمہاری شریعت. اس کتاب کے اندر, اس زبان کے اندر سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے نا, انہوں نے کہا کہ فما صنعتم بالرجل, یہ جو میت ہے اس کو آپ نے دفن نہیں کیا, اتنی دیر سے آپ نے ان کو سنبھال کر کیوں رکھا ہوا ہے. اور صحابہ نے کہا کہ اب ہم اس میت کو کیا کریں. وہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس وقت صحابہ سے پتہ چلا, ادھر ادھر سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے, انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہمارے آقا مولا ہمیں آگاہ فرما کر چلے گئے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے مسلمان دفن کریں. حضرت عمر نے خط لکھا. صحابہ فرمانے لگے کہ حفرنا بالنہار 13 قبرا متفرقا, اسی حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کرنے واسطے 13 قبراں مختلف جگہ تے کھودیاں, کیونکہ اگر اسی ایک قبر چ دفن کر دینا تے وہ لوگ نا انہوں نے جسم نو کڈ کے لے جاندے, وہ جسم نو کردے کی سی, وہ آگے ہم بتائیں گے. 13 قبریں مختلف جگہوں پر ہم نے دن کو نکالی, اور رات کے وقت ایک قبر کے اندر حضرت عمر کی وصیت اور آپ کے حکم پر حضرت دانیال علیہ السلام کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنایا گیا اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی, اور پھر آپ کو قبر کے اندر رکھ کر قبر کو برابر کر دیا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور آپ کے جسم کو کوئی نکال کر نہ لے جائے. دیکھو کتنے سال پہلے آپ نے دعا مانگی تھی کہ مجھے مسلمان دفن کریں, اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی پورا فرمایا ہے. صحابہ نے جنازہ پڑھا, صحابہ نے غسل دیا, ان کو کفن دیا اور قبر کے اندر اتارا ہے. ساری معاملہ ہو گیا. تو بعد کے اندر حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں سے پوچھ گچھ کی کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس میت کو. تو انہوں نے کہا مز 300 سنۃ, 300 سال گزر گئے ان کی میت کو, قبر کے اندر بھی نہیں ہے, باہر بھی ہے. 300 سال کے بعد بھی رگوں کے اندر تازہ خون چل رہا تھا. یہاں
کہ نبی کھاتا کہاں سے زندہ ہوتا ہے؟ وہ اس کو آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ یہ سارے وہابیوں کے اعتراض ہیں. وہ کہتا ہے پھر بندہ کھا لے تو پھر اس کو واش روم کی بھی حاجت ہوتی ہے، وہ پھر نبی زندہ ہے تو پھر واش روم کہاں کرتے ہیں؟ یہ ان کے اعتراض ہے. دیکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ ہے جس کو قرآن نے زندہ کہا ہے. قرآن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمانوں پر اللہ نے انہیں اٹھایا اور زندہ تشریف لائیں گے قرب قیامت. کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے کھاتے ہیں، واش روم کہاں کرتے ہیں؟ آئے تو آسمانوں پر. کوئی بتا سکتا؟ اصحاب کہف 309 سال وہاں پر سوئے رہے، مرا نہیں کہا قرآن نے ان کو، سوئے رہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ 309 سال کوئی بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہیے، اصحاب کہف کے کتے کو بھی اللہ زندہ رکھ سکتا ہے. یہ تو نبی ولی ہے نا، کتا بھی زندہ رہ چکا ہے، کتا بھی ہوتے سن نا، کہ قرآن نے اس کتے کا بھی ذکر. یہ دین ہمارا وہ ہے جس کو بندہ عقل سے نہیں سمجھ سکتا. جن نے عقل کا کوڑا توڑایا نا وہ تو گمراہ ہویا پکا. دین عقل سے نہیں سمجھ. دین ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا مولا نے ایسے بیان فرمایا تو بالکل بات منون ایسے ہی ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ 300 سال گزر گئے، ماں کانا تغیر شیء، کچھ بھی نہ بدلا، نہ کپڑے نہ جسم، اللہ شعیرات من کفا، انہوں نے کہا سوائے گتی کے کچھ بال تھے ان کے اندر کچھ تبدیلی آئی، وگرنہ ان کا خون بھی چل رہا تھا. آگے انہوں نے کیا کہا؟ صحابہ فرمانے لگے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے آقا مولا کا فرمان ہے ان لحوم الانبیاء لا تبلی الارض ولا تاکلها السباع، کہ زمین نبیوں کے جسم کو کھا نہیں سکتی، کوئی درندہ کوئی پرندہ نبی کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. 300 سال کیا 3000 سال بھی گزر جاتے، یہ تھے اللہ کے نبی، ان کا جسم اسی طرح بالکل تر و تازہ ہی رہنا تھا. یہ تھا ایک واقعہ. اب 300 سال سے حضرت دانیال علیہ السلام کو انہوں نے قبر کے اندر دفن کیوں نہ کیا؟ سنو، جب صحابہ نے تحقیق کی نا وہاں سے، تو جو کچھ انہوں نے کہا حضرت امام ابو العالیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا. امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اس وجہ سے نہیں رکھا کہ ان کا جسم اتنا مبارک تھا، اذا کانت السماء حبست علیہم برزوا بسریر فیمطرون، فرمان لگے جب کبھی قحط پڑ جاتا نا، بارش نہ برستی، تو ان کا جسم کمرے کے اندر ہوتا تھا، ہم چارپائی کو نکال کر کھلے آسمان کے نیچے لے جاتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی. یہ تو آج کہا نا کہ سرکار کا وسیلہ بھی جائز نہیں. یہ تو بنی اسرائیل والے حضرت دانیال کے وسیلہ سے بھی دعا مانگتے تھے. انہوں نے کہا ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی دوسرے شہر کے اندر بارش نہیں ہوتی تھی نا، ہماری یہ بات اتنی مشہور تھی کہ وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے وہ ایک معزز ہستی کی شخصیت، ان کا جسم تمہارے پاس ہے، ہمارے علاقے کے اندر بھی قحط پڑ چکا ہے، ذرا جسم ہمیں بھی دینا، ہم نے بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے اور بارش کو برسوانا ہے. دوسرے شہر والے بھی لے جاتے تھے. صرف یہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ تھے ان کو وہ لے جاتے تھے، وہ بھی جا کر کہتے تھے یا اللہ ان کی وجہ سے بارش برسا دے. کہتے تھے جسم باہر نکالتے ہی تھے کہ بادل بھی آ جاتے تھے، بارش بھی برسنا شروع ہو جاتی تھی. یہ دیکھو نا کہ وہ عقائد و نظریات کہ جو سرکار کے زمانے سے پہلے کے، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کر رہے ہیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پہلی شریعت کے اندر جائز تھا، اب جائز نہیں ہے. جس طرح بہت سارے احکامات پہلی شریعت کے اندر جائز تھے، بہن سے نکاح کرنا حضرت آدم کی شریعت کے اندر جائز تھا. کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ تو اس شریعت کے اندر جائز تھا، اس شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. یہ حدیث صحابہ کو بیان کی، صحابہ نے آپ کے جسم کو دفن کیا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے، اور ایک لفظ بھی اس حدیث کے اندر کہیں بھی آپ کو جتنی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہوگی کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہوں گے. کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عقیدہ اس وقت کا آج کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے اس کو بڑی ایمانداری سے نقل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے نبیوں کا جسم بھی ہمارے لیے وسیلہ اور دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. یہ اگر کوئی اعتراض کر بھی دے کہ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نہیں ہے،
سابقہ جمعے کے اندر ہم نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چاچا تھے، ان کو حضرت عمر لے آئے اور ان کو لا کر دعا مانگی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے چاچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور بارش برسا دے۔ وہ کہنے لگے اللہ نے بارش برسا دی۔ اور انہوں نے کیا کہا حضرت عمر نے لوگوں کو؟ انہوں نے کہا حضور حضرت عباس اپنے چاچا کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے جب لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا نا، کہا سخت ہو گیا، تو فرمایا یہ حضور کے چاچا ہیں اور سرکار ان کو اپنے والد کی طرح سمجھتے تھے، لہذا تم ان کا وسیلہ دے کر دعا مانگو، دیکھنا پھر اللہ ان کی وجہ سے تم پر کرم فرمائے گا۔ اور کرم ہوا اور بارش برسی بھی پھر اس وقت۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ تھا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، فرمانے لگے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے میرے محبوب جب وہ لوگ اپنی جالوں پر زیادتی کر لیں، ظلم کر لیں، گناہ کر لیں تو کیا کریں؟ جاؤ کا وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فاستغفر اللہ، کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور حضور بھی ان کے لیے دعا مانگے ان کے گناہوں کی، یعنی حضور بھی۔ تو آگے پھر ہوگا کیا کہ گناہ کر لیں اور آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور وہ بھی معافی مانگے اور سرکار آپ بھی ان کی سفارش کر دیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام ابن کثیر نے لکھا حضور ہمارے اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، کتنا عرصہ گزر گیا، حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں سرکار کی قبر مبارک روضہ رسول پر میں بیٹھا ہوا تھا، فجاء اعرابی، ایک عرابی سرکار کی بارگاہ کے اندر آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اور اس نے کہا حضور سلام۔ آگے اس نے کہا سمیت اللہ، میں نے قرآن کے اندر یہ سنا کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس نے یہ آیت کریمہ پھر پوری پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ سرکار میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ کہا کہ کوئی زیادتی کر لے تو آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائے۔ امام عتبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي، حضور میں تو گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قبر رسول پر آیا اور آ کر اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں سفارش لے کر، مستشفیاً بک الی ربی، اور میں آپ کی سفارش اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے لیے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہوں۔ انہوں نے اپنی دعا مانگی۔ امام عتبی کہنے لگے وہ سرکار کی قبر پر جو مٹی تھی نا اس کے اندر الٹ پلٹ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اپنے جسم کو مٹی لگا رہے تھے۔ جب جانے لگے نا تو وہ کہنے لگے، ایک شعر انہوں نے حضور کی تعریف کے اندر کہا یا خیر من دفنت باللقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء، انہوں نے کہا اے مدفون لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل کہ جن کی وجہ سے یہ ٹیلے بھی اچھے ہو چکے ہیں، نفس الفدا لقبری انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس نے کہا میری جان قربان اس قبر پر حضور جس قبر کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ یہ قبر ہے کیا؟ فیہ العفاف، اس کے اندر گناہگاروں کو معافی بھی مل جاتی ہے، وفیہ الجود والکرم، یہ تو جود و سخا کا یہ مزہ ہے آپ کی قبر مبارک جس کے اندر آپ تشریف۔ امام عتبی کہتے وہ آئے، انہوں نے اپنا ایک استغاثہ پیش کیا اور قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی اور وہ چلے گئے۔ ثم انصرف الاعرابی فغلبتنی عینی، عرابی تو یہ درخواست دے کر چلے گئے اور میں قبر مبارک پر باس بیٹھا، عرابی کی ساری گفتگو کو میں سن رہا تھا، وہ اپنی گفتگو کہہ کر وہ چلے گئے تو میری آنکھ لگ گئی۔ حضرت امام عتبی کہنے لگے فرائیت النبی، میری آنکھ لگی سرکار میری خواب کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ فقال یا عتبی، سرکار نے فرمایا اے عتبی
العربی فبشر ہو ان اللہ قد غفر لہو، جب صبح ہونا تو اس عرابی کو جا کر ڈھونڈنا اور اس کو جا کر کہنا کہ جو تم استغاثہ پیش کر کے چلے گئے نا، اللہ نے وہ قبول فرمایا، تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ دیکھو امام ابن کثیر نے اس حدیث مبارکہ کو نکلا، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر لکھا 4178 نمبر، المغنی ابن قدامہ حنبلی، کتاب الاذکار امام نووی کی، اور شفاء السقام فی زیارت خیر الانام ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے مالکی فقہا نے اس حدیث کو لکھا اور کہا کہ سرکار اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس امت کے لیے وسیلہ ہیں، اور اسی حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے شافعی مسلک کے فقہا نے بھی اس کو نقل کیا، مالکی فقہا نے بھی اس کو نقل کیا۔ یہ نہ میں پھر وہ وقت نہیں ہے میں وگرنہ علامہ غلام رسول سعیدی الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہوئے ان سب فقہا کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس مسلک کے لوگوں نے اس عرابی والی حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کر لے تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ سرکار کی قبر مبارک پر تشریف لے جائے اور جا کر وہاں پر یہی آیت پڑھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، سرکار کا وسیلہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ویسے تو بخشے جائیں گے یا نہیں جائیں گے، سرکار کا وسیلہ دے کر مانگے تھا تو اس بات کی امید رکھے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ہی دے گا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ وسیلہ ناجائز ہوتا، جیسا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے فنڈ کے اوپر پلنے والے وہ جو مولوی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو وسیلہ نعوذ باللہ حرام ہے، اگر یہ وسیلہ ناجائز اور حرام ہوتا تو قرآن کبھی بھی نہ کہتا کہ وسیلہ تلاش کرو، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کے بارے میں اپنی امت کو سرکار تلقین نہ فرماتے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کے اندر سنن ترمذی ہے، میں نہ رات ایک وہابی کا کلپ سن رہا تھا، جھوٹ باخدا میں کہتا ہوں انہوں نے جواب تو دینا، ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں، اس کتاب کا حوالہ بیان کر کے کہنے لگا وہابی ہو تمہیں مبارک ہو، تمہارا مسلک وہ ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر 70 مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک وہابی اس کتاب کا حوالہ دے کر، یعنی اس کتاب کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جامع ترمذی کو کہا، اس نے کہا سیاہ ستہ کی کتب میں سے جامع ترمذی ہے ایک معتبر کتاب، اور اس کے اندر کہ اہل حدیث کا ذکر اللہ نے، حالانکہ یہ جامع ترمذی یہ پکڑ لو کوئی بندہ 70 مرتبہ کیا کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں دکھا سکتا، اگر کوئی لفظ اس کے اندر اہل حدیث والوں کے بارے میں ہے نا تو وہ ان کے بارے میں جو سرکار کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے۔ دیکھو جھوٹ اپنی لوگوں کو بولتے وقت میں کہتا ہوں جس کتاب کو تم نے اپنے لیے دلیل بنا کر لوگوں کو پیش کیا نا، یہ دیکھو ہم بھی اسی کتاب کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی کتاب کے اندر سرکار نے وسیلے کا درس صحابہ کو خود سکھایا اور پھر صحابہ نے اس وسیلے کے درس پر عمل بھی کیا، پھر ہم تک اس بات کو ایمانداری کے ساتھ بھی پہنچایا کہ ہم نے عمل کر کے مشکل کو حل کر لیا تھا، کبھی تمہیں بھی مشکل پڑے تو سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا تمہاری مشکل بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ یہ وہی کتاب ہے جامع ترمذی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی معتبر ہے معتبر سیاستہ کی ہے۔ دیکھو امام ترمذی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 198 ہے۔ اب آپ حیران رہ جائیں گے، یہ جو مکتبے والے ہیں نا، جو ان کے مسلک کے مکتبے والے ہیں نا، انہوں نے جب اس کتاب کو چھاپا نا تو اس حدیث کے اوپر نا ایک باب لکھا ہوا تھا اس دعا کے مارے میں، اس باب کو بھی نکال دیا، اور اس حدیث کے اندر لفظ تھا یا محمد، اس کو بھی نکال دیا۔ پرانی کتابوں کے اندر نا ابھی بھی وہ لفظ یا محمد موجود ہے، کتنی ڈنڈی مارتے ہیں کہ ان کے نزدیک یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، آہستہ آہستہ حدیثوں سے بھی نکال رہے ہیں۔ کبھی کوئی ہماری گردن سے پکڑ کر ہمیں یہ نہ دکھائے کہ دیکھو صحابہ بھی حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، لیکن کیا کریں گے بیچارے، بڑی دیر ہوگی ڈنڈی مارتے ہوئے ہیں۔ اب اس حدیث کو تلاش کرتے ہوئے چونکہ انہوں نے اوپر سے باب ہی نکال دیا، میں نے بڑا سر کھپا کر اس حدیث کو تلاش کیا چونکہ حدیث تو مجھے معلوم تھی، لیکن یہ چھاپا میرے پاس ان کا تھا بیچاروں کا کہ انہوں نے اوپر سے وہ باب ہی نکال دیا۔
ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے کہ میں سرکار کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما تھا تو ایک شخص آیا ان رجلا دریر البصر، اس کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور، یعنی آنکھوں سے نابینا تھا، بالکل کمزور۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان یعافینی، اس نے کہا حضور آپ دعا فرما دیں، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ میری آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے گا۔ اگر اس کا بھی عقیدہ ہوتا کہ نہیں اللہ سے مانگنا ہے، سرکار تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ وسیلہ تو حرام ہے، مجمع صحابہ کا ہے، سرکار کی ذاری حیات ہے، اللہ تو شارق سے بھی قریب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہر بات کو سنتا ہر چیز عطا فرماتا، ہم کہتے ہیں اللہ سے ہی مانگو، جب تمہاری بات اللہ نہ مانے تو پھر کسی کا وسیلہ دے کر مانگو، پھر دیکھو اللہ مانتا ہے۔ وہ فرمانے لگے وہ نبینا تھے، انہوں نے آ کر کہا حضور آپ دعا فرما دے، کیونکہ سرکار کی نگاہ کرم تو دیکھ رہی تھی قیامت تک کے حال و احوال کو۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو، فرما ان شئت دعوت، اگر آپ کہتے ہیں تو میں دعا مانگ دیتا، ان شئت صبرت فهو خیر لک، اگر تم صبر کرو نا اسی حالت کے اندر رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے سرکار کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی کہ اللہ اس کے بدلے کے اندر ان کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ وہ ظاہری بات ہے ایک بندہ نبینا، انہوں نے کہا حضور مجھے کوئی پکڑ کر چلانے والا بھی نہیں ہے تو آپ میرے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو التجا لے کر آئے تھے کہ حضور آپ دعا فرمائیں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی کہ بعد کے اندر امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولوی بھی آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ وسیلہ تو حرام ہے اور وسیلہ تو کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے، تو سرکار نے ان کے لیے خود دعا نہ مانگی، سرکار نے ان کو اپنے سامنے ایک عمل فرمایا اس طرح کرو کہ جاؤ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، سرکار نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَ، انہوں نے بڑی اچھی طرح تسلی کے ساتھ وضو فرمایا، وَيَدْعُو بِهَذِهِ دعا، سرکار نے پھر ان کو یہ دعا سکھائی کہ میں تو دعا مانگوں گا، میں نے تو صرف ہاتھ بھی پھیر دے تو تمہاری آنکھوں کی بینائی آ ہی جائے گی، میں نے تو دعا مانگی تو آ ہی جائے گی، لیکن سرکار نے نہ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا نہ ان کے لیے دعا فرمائی، سرکار نے ان کو ایک دعا سکھائی، فرمایا وضو کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو اس طرح جو الفاظ امام ترمذی نے لکھے ہیں، میں بالکل منوان وہی الفاظ پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث سے یہ حکم ثابت نہیں تھا۔ وہ وضو کر کے آئے تو فَيُحْسِنُ وُضُوءَ وَيَدْعُو بِهَذِهِ الدُّعَاء، کیا سنو، اللہم انی اسألوکا واتوجہ الیکا بنبی جی کا، یہ محمد لکھا ہے، محمد النبی جی رحمہ، وہ صحابی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا مانگنے لگے، کہنے لگے یا اللہ میں تجھ سے تیرے نبی الرحمہ محمد کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگ رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی نا تو آگے جو الفاظ اس صحابی نے کہے نا، انہوں نے بعد کے اندر کہا انی توجہت، جہاں یہ لفظ لکھا ہوا تھا اس نے کہا یا محمد انی قد توجہت، یا رسول اللہ میں آپ کو بھی مخاطب اور متوجہ کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا استغاثہ، اپنی سفارش، میں اپنی التجا کو پیش کر رہا ہوں، پہلے اللہ سے مانگا سرکار کا وسیلہ دے کر، پھر سرکار کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ مانگ تو اللہ سے رہا ہوں لیکن آپ کا وسیلہ دے کر میں مانگ رہا ہوں۔ آگے لکھا کہنے لگے فشفعہ، یا اللہ حضور کی وجہ سے میری اس مشکل کو حل فرما دیں۔ جس صحابی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے اس نے سرکار سے کہا کہ آپ دعا مانگے، سرکار نے ان کو وہ عمل بتا دیا کہ یہ عمل میں تو ان کے ہاتھ پھیر دوں گا آنکھیں آ ہی جائیں گی، لیکن بعد والی میری امت اگر کسی اس طرح کی مصیبت مشکل کے اندر وہ مبتلا ہو جائے پھر ان کے لیے کیا طریقہ رہے گا۔ سرکار نے ایسا عمل ان کو بتایا ہے کہ بنائی ان کی بھی آ جائے گی، قیامت تک اگر کسی اور کو یہ مسئلہ پیش آیا وہ میری سنت پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی فشفعوا،
عثمان بن حنیف کہنے لگے سرکار نے نہیں، دعا اسی عرابی اسی دیہاتی نے مانگی، سرکار کے پاس بیٹھ کر مانگی ہے۔ وہ دعا مانگتا گیا اور دعا مانگ کر اس نے ایسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اوپر سے ہاتھ پھیر کر نیچے آتا گیا، آنکھوں کی بینائی پھر واپس لوٹتی چلی آتی تھی۔ عثمان بن حنیف نے نا اس حدیث مارکہ کو نقل فرمایا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا حضور سے کہ آپ دعا فرمائیں میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ کر آ جائے۔ سرکار نے ان کو کہا کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ میرا وسیع، اور اس طرح دعا مانگو تمہاری آنکھوں کی بینائی ان کی واپس لوٹ آئی۔ یہ بات مشہور ہو چکی۔ حضور اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا وہ بھی چلے گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا وہ بھی چلے گئے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا ہے۔ عثمان بن حنیف حیات تھے اور انہوں نے سارا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا تھا کہ سرکار کے وسیلے سے اندھے کو اللہ نے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ بعد کے اندر جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ آیا نا، اب وقت تھوڑا ہے تو یہ حدیث نا یہ اتنی لمبی حدیث ہے کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں چونکہ یہ حدیث اسی حدیث کے ساتھ منسلک ہے۔ عثمان بن حنیف حیات تھے، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ اندھے کو آنکھیں مل گئی تھی جب اس نے سرکار کا وسیلہ دے کر دعا مانگی تھی۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو ایک شخص آپ کے دربار کے اندر گیا کوئی اپنا معاملہ لے کر، تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کے پاس چلا گیا، ان کو کہنے لگا آپ تو پرانے ہیں، آپ تو بزرگ ہیں، آپ حضرت عثمان غنی سے کہیں کہ وہ میری بات کو سنیں اور میرا معاملہ حل فرما دیں۔ عثمان بن حنیف نے دیکھا کہ یہ بندہ مشکل کے اندر ہے اور اس کی مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، ان کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں پر میں جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اب سرکار نہیں، اس عرابی دیہاتی کو سرکار نے کہا تھا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اس الفاظ کے ساتھ دعا مانگو۔ انہوں نے دعا مانگی، ان کی مشکل حل ہوگی، سرکار چلے گئے۔ عثمان بن حنیف کو سارا منظر یاد تھا، انہوں نے کہا جاؤ وضو کر کے آؤ، وہ وضو کر کے آئے، فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور وہی الفاظ من و عن جو سرکار نے دیہاتی کو سکھائے تھے عثمان بن حنیف نے اس صحابی کو سکھائے۔ فرمایا یہ لفظ سے دعا مانگو۔ انہوں نے دعا مانگی تو فرمایا اچھا اب تم چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا حضرت عثمان غنی کے پاس اور جا کر تمہاری درخواست کریں گے تو وہ آپ کا معاملہ حل فرما دیں گے۔ وہ کہنے لگے میں دعا مانگی، میں چلا گیا، اگلا دن ہوا تو مجھے حضرت عثمان بن حنیف ملے نا تو میں حضرت عثمان غنی کے پاس چلا گیا۔ ابھی میں نے جا کے حضرت عثمان غنی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حدیث کے اندر لکھا کہ پہلے میں کئی مرتبہ آپ کے دربار میں گیا، آپ نے میری طرف توجہ نہ فرمائی، جب میں یہ عمل کر کے گیا کہ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگ کر گیا کہ یا اللہ سرکار کی وجہ سے میری مشکل کو حل فرما دے، عثمان غنی کا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے دروازہ خود اور مجھے دیکھ کر میرا ہاتھ پکڑا، پہلے میری بات سنتے بھی نہیں تھے، میں نے بتایا کچھ بھی نہیں، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جا کر اپنے ساتھ سلطنت کے تخت پر بٹھا دیا۔ فرمایا اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ فرمایا میری تو یہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی وہ ضرورت پوری کی۔ حدیث لمبی ہے، فرمایا آئندہ کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ ہو نا تو میرے پاس آ جانا، میں تیری ہر مشکل کو حل فرماؤں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ عثمان بن حنیف نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، لگتا ہے کہ وہ میرے سے پہلے ہی میری سفارش حضرت عثمان کو کر کے چلے گئے ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے آتے ہی مجھے پہچان بھی لیا، پہلے میری طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، کئی مرتبہ آیا ہوں کہا بھی ہے لیکن آج میں نے کچھ کہا بھی نہیں، تخت پر بھی بٹھایا، مشکل کو حل بھی فرمایا اور آئندہ کا وعدہ بھی فرمایا۔ وہ عثمان بن حنیف کے پاس چلے گئے شکریہ ادا کرنے کے لیے اور کہنے لگے آپ نے جو میری سفارش کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے تجھے سرکار کا وہ عمل بتایا جو سرکار نے دیہاتی کو عمل بتایا تھا کہ جب مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو پھر دعا مانگو نفل پڑھ کے سرکار کے وسیلے سے، پھر اللہ ہر ایک مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ رب یہ تو بڑا لمبا چوڑا موضوع تھا۔ امام بخاری الرحمہ نے پھر ایک حدیث مبارکہ کو لکھا، یہ نا ایک پورا چیپٹر اسی حوالے سے آپ نے لکھا، اس کے اندر مالکی فقہا، شوافی فقہا، کوئی ہمیں حنفی کہہ کر یہ بات نہ ڈالے کہ وسیلہ صرف حنفیوں کا موقف ہے، مالکیوں کا موقف بھی ہے کہ وسیلہ دے کر دعا مانگنا جائز ہے، حنبلیوں نے بھی کہا، شوافی نے بھی کہا ہے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت ذوق شوق ہو تو
یہ ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی، آپ نے ایک اس کے اندر فتاوی تحریر فرمایا التوسل کے نام سے، یہ اتنا سا ایک فتاوی ہے۔ یہ معاملہ کیا پیش آیا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا، اور وہ حج کرنے کے لیے جس وقت وہاں پر گئے تو انہوں نے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھی؟ تو وہ جو شترا تھا نا وہ پکڑ کر ان کو، وہ جو مسجد کا امام تھا ان کے پاس لے گیا اور ان کو جا کر کہنے لگا انہوں نے ہمارے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھی؟ تو جو ہمارے بزرگ تھے نا وہ انڈیا کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ ہم نے تمہارے پیچھے نماز اس وجہ سے نہیں پڑھی ہے کہ تم وسیلہ کو جائز نہیں سمجھتے ہو۔ یہ نا اصل میں یہ فتویٰ عربی کے اندر ہے، اب وقت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو ذوق شوق ہو تو ہم چونکہ یہ جمعہ ختم کر رہے ہیں، اگلا جمعہ ہم وسیلہ کے موضوع پر نہیں پڑھائیں گے، حیات النبی پر پڑھائیں گے کہ انبیاء آج بھی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے اور ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ظاہری حیات کے اندر زندگی گزارتے تھے۔ تو انہوں نے نا وہ ان کو کہا کہ تم ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے کہا کہ تم وسیلہ کو جائز نہیں مانتے ہو، حالانکہ وسیلہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، اس وجہ سے اور تم وسیلے والوں کو مشرک کہتے ہو، اور ہم وسیلہ کے، انہوں نے ہمارے اس بزرگ کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈالا، بڑا ظلم و ستم کیا، بعد کے اندر ایک عدالت کے اندر ان کا کیس لگا دیا، ان کو کہا ان کے دلائل کو سنو۔ ہمارے بزرگوں نے ان کی عدالت کے اندر ان کے شہر کے اندر کھڑے ہو کر روبرو دلائل پیش کیے، پھر آپ نے ایک فتویٰ یہاں ملک پاکستان کے اندر مفتی عبد القیوم ہزاروی جامعہ نظامیہ رضویہ کے بانی، الحمدللہ جس مدرسے سے ہم پڑھے ہیں، جس مدرسے نے مفتی منیب الرحمان جیسے بندوں کو پڑھایا، اور جس مدرسے کے اندر علامہ خادم حسین رضوی جیسے بندے تیار ہو کر پڑھے ہوئے ہیں، اس مدرسے کے اندر جس وقت ان کا خط آیا نا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، عدالت کے اندر کیس لگ چکا ہے، یہ وسیلے کے اوپر دلائل مانگتے ہیں، مفتی صاحب نے ایک ہی فتویٰ توسل وسیلہ کے اوپر لکھ کر بھیجا تھا۔ مفتی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما کر 2003 کے چلے گئے، آج تک مفتی صاحب کی ایک دلیل اگر کسی کو کوئی ذوق شوق ہو تو چونکہ اردو کے اندر فتویٰ موجود ہے وہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ توسل وسیلہ دے کر انبیاء کا، بزرگان دین کا، یہ اللہ سے دعا مانگنا، یہ ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، کسی بندے سے ناراض ہو کر اللہ اگر اس کی بات کو نہ بھی سن رہا ہو، اس کی مشکل کو نہ بھی حل فرما رہا ہو، جب وہ کسی کی سفارش ڈال دیتا ہے نا تو پھر اللہ اس بندے کو نہیں دیکھتا، اس کی سفارش کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کی ہر مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد